بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق عزیز یوٹیوب چینل سے۔ کل میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی 150 بیڑوں کے فارم کی۔ ویڈیو بڑی اچھی تھی لیکن آندھی بہت زیادہ تھی، وہاں پہ طوفان ٹائپ چل رہی تھی، تو وہ میرے مائک جو ہیں حالانکہ شور اتنا آنے نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ شور آیا۔ اس کے لیے معذرت، آئندہ سے احتیاط کریں گے۔ دوسرا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مجھے کافی لوگ کمنٹس میں واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں کہ شہر میں بکریاں خریدنا بھی چاہتے ہیں۔ ایک تو میں سیل نہیں کرتا بکریاں، دوسرا وہ شہر میں رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، چھوٹا یا بڑا شہر، تو اس کے بارے میں کافی صلاح مشورے لیتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ شہر میں بکری پالنا ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے۔ وہاں جگہ کی کمی ہوتی ہے، جگہ کی اکثر کمی ہوتی ہے، پھر وہاں شیڈ بنانا، انوائرمنٹ کو اچھا بنا کے دینا، مناسب ٹمپریچر کے اوپر کہ جانور کو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، تو یہ کافی مشکل کام بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے شہروں میں جانور پالنا ممنوع قرار دے دیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے ٹی وی کے اوپر کچھ دن میں جانور جو بھی بندہ شہر میں پال رہا ہے نا، چاہے بکری ہے، بچڑا ہے، کوئی بھی جانور، اس کو یہ نکال دیں گے وہاں سے، اس کو سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے وارننگ دے کے۔ دوسرے نمبر پہ رہ گئی گاؤں اور دیہاتوں کی بات، پنڈ کی بات۔ جیسے کہ میں ایک دیہات میں رہتا ہوں، تو دیہاتوں کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ دیہات کے اندر جانور نہیں پال سکتے۔ اس سے سیوریج کی لائنوں میں اور خاص کر ہمسایوں کو اکثر ان چیزوں کی پریشانی رہتی ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو کھلی جگہ کے اوپر موو کریں گے، جو زرعی رقبہ ہے وہاں پہ پالیں گے، یا پھر جو کھلے ایریے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ پہ وہاں پہ جانوروں کی آپ پال سکتے ہیں، وہاں رکھ سکتے ہیں۔ آبادی والی جگہ کے اوپر اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک تو میں نے کہا یہ اپڈیٹ بھی آپ کو دے دوں۔ باقی جو دوست شہروں میں، جیسے سندھ ہے ہمارا، بلوچستان ہے یا کے پی کے ہے، وہاں پہ شاید ابھی ایسا نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں یا جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، کچھ اس کے اپنے قوانین بھی ہوتے ہیں۔ اس قوانین کے بارے میں جانیں کہ وہاں پہ اجازت ہے کہ آپ جانوروں کو رکھ سکیں، بکریوں کو، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ مجھے بھی میسیجز آتے رہتے ہیں۔ ایک بندے نے بکری رکھی ہیں، ساتھ والے گھر سے مجھے کوئی میسیج کہ طارق بھائی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جانور رکھیں، اور ہمارے گھر کے ساتھ جو رکھی ہوئی ہیں بکریاں، وہ صبح کو شور بہت مچاتی ہیں، شام کو بہت زیادہ شور مچاتی ہیں، جس سے ہمیں الجھن ہوتی ہے۔ تو ایسے میں آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کو خیال رکھیں۔ اپنی سوسائٹی کے جو لوکل قوانین ہیں، گورنمنٹ کا کوئی ایسا قانون موجود نہیں تھا پہلے، دوسرے صوبوں میں تو ابھی بھی نہیں ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ہمسایوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کے جانوروں سے، اور دوسرے نمبر پہ سوسائٹی کا بھی قانون خراب نہ ہو۔ اور دوسرا، اگر آپ نے پھر بھی ایسی جگہ کے اوپر رکھنی ہو تو ان سے بات چیت کریں، ہمسایوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو اعتماد میں لیں، اور کوشش کریں کہ چھوٹی بکریاں رکھیں، جیسے کہ ٹیڈی بکری ہے یا نائجیرین قسم کی ایک بکری ہے۔ تو ایسی بکری کی ایک تو فیڈ بھی کم ہوتی ہے اور یہ شور بھی کم مچاتی ہے تو اس کا آپ کو کم آئے گا، ذرا اعتراض کم آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے، اجازت سوسائٹی کی طرف سے یا محلے کی طرف سے مل جاتی ہے کہ آپ رکھ لیں بکریاں، تو ایسے میں آپ صفائی سے بالکل غفلت نہ کریں۔ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیڑا پیدا ہو جائے گا جانوروں کے نیچے، جانور بیمار ہوں گے سب سے پہلے، ارد گرد کے جو گھر ہیں وہ بہت متاثر ہوں گے، خاص کر چھوٹے بچے، بوڑھے لوگ، بیمار لوگ۔ تو ایسے میں پھر آپ کے لیے وہ پریشانی بنے گی۔ صفائی جتنی زیادہ آپ کو کرنی پڑے، یہ کرنی پڑے گی۔ جانوروں کی صفائی جو ہے وہ ان ٹائم کرنی پڑے گی، اور جب صفائی بھی آپ نے کرنی ہے تو شہروں کے اندر سیوریج کا نظام بھی بند نہ ہو، یہ بھی خیال رکھیں۔ کئی لوگوں نے تو گائے پالی ہوتی ہیں چھتوں کے اوپر وہاں پہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ جانوروں کی اپنے جو فیڈ ہے
اس کو ڈرائی کے اوپر بھی رکھیں اور سبز چارہ بھی دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ایک آدھا دن لیٹ ہو جائیں کہیں کام سے اور بکریوں نے پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہو. ایسا جیسے لیٹ ہوں گے نا آپ تو اتنا شور مچاتی ہیں، چاہے بھیڑ ہو. حالانکہ بھیڑ دیکھنے میں بڑی معصوم لگتی ہے، لیکن جب اپنی آئی پہ آ جاتی ہے تو بندے کو گھر سے نکال دیتی ہے، اتنا شور مچاتی ہیں جی بکریاں. پھر چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو، بھوک تو کوئی بھی نہیں برداشت کرتا. تو ایسے میں آپ ڈرائی فیڈ جو ہے، خشک چارہ، اس کا انتظام رکھیں تاکہ آپ کو اگر دیر ہو تو آپ ان کو پہلے فیڈ کروا دیں تاکہ شور نہ مچائیں، کھا کے سکون سے بیٹھ جائیں. اور دوسرے نمبر پہ ماحول جو ہے بکریوں کے لیے وہ اتنا اچھا ہو کہ انہیں فیل نہ ہو، ایسا نہ ہو گرمی کی وجہ سے چلانا شروع کر دیں یا سردی کی وجہ سے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں، یہ مشورہ دوں گا آپ کو. ان کو اعتماد میں رکھیں اور ان کو کسی قسم کا وہ شکوہ شکایت نہ ہو. پنجاب کے اندر تو خیر بہت سختی ہو جائے گی ابھی. پنجاب کی گورنمنٹ جب اپنی آئی پہ آتی ہے تو پھر وہ نہیں کسی کی سنتی. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب یہ کام کرنے دیں گے نا، یہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے جانور. وارننگ دیں گے، جو بندہ لے جائے گا، جو نہیں لے کے جائے گا اس کے جانور گورنمنٹ لے جائے گی، جگہ کو سیل کر دیں گے. نئی پریشانی بن جائے گی ان لوگوں کے لیے. بہرحال جن دوستوں کو نہیں پتا ان کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. باقی فیڈ ہے، صفائی ستھرائی کے نظام ہے، اور یہ آپ نے باقی ساری کوششیں کرنی ہیں. شہر میں کافی مشکل ہے اس کو رکھنا، ایک تو خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو دوسرا جو ہے لوگوں کو تنگی بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں لاہور میں رہتے ہیں، تو میں اکثر ڈی ایچ اے میں ان کے پاس جب بھی گیا ہوں تو مجھے جو ہمیشہ رہنے کے لیے سیکنڈ فلور کے اوپر ہی کمرہ ملا ہے ان کے نا، دوسری منزل پہ. تو اگر ونڈو کھول دیں تو ساتھ والوں نے نا کوئی 10 کتے رکھے ہوئے ہیں ان کے. وہ اتنا وہ بولتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ دیکھیں یار، آپ بکریوں کو مشورہ دیتے رہتے ہیں تو یہاں یہ کتوں نے کیا حال کیا ہوا ہے ہمارا. لیکن جن کے پاس میں جاتا ہوں وہ بڑے ہی شریف اور معزز لوگ ہیں، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی ان سے. انہوں نے تو نہیں کی، لیکن ان کے جو رائٹ لیفٹ میں ہیں ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی. کوئی نہ کوئی ایک بندہ بھی اگر جائے گا یا کمپلین کرے گا تو وہ کتے ان کو وہاں سے نکالنے پڑیں گے. اسی طرح سے اسلام آباد میں بھی ہم جا کے ایک دو دفعہ رہے ہیں، تو اسلام آباد میں بھی یہ کتوں کا ایشو تھا. وہ لوگوں نے بڑے مہنگے مہنگے وہ اپنی چھتوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے وہ شور مچاتے ہیں، تو بکریاں بھی یقیناً شور مچاتی ہیں. تو اس چیز کو آپ نے خود دیکھنا ہے. باقی اب یہ کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ اپڈیٹ کر دوں کہ پنجاب میں رہنے والے خاص طور پر جتنا سارا صوبہ پنجاب ہے ان لوگوں کے لیے کافی مشکل ہونے والی ہے. ایک طرح سے تو ٹھیک بھی ہے، جو انسانوں کو رہنے والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جانوروں کا کام ہوتا نہیں ہے معظم معاشروں میں. تو بہرحال پاکستان میں کیونکہ لوگ سارے ہی جس نے پالنے ہوتے ہیں اس نے تو پالنے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جانوروں کا بہت خیال کرتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں ان کو. تو اس وجہ سے کر کے اکثر کبھی کمپلین اتنی زیادہ آئی نہیں جب تک بہت زیادہ تکلیف نہ پہنچے کسی کو. تو آج کی ویڈیو اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.